ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا کیڑا دیمک، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک عظیم پیغمبر کی موت کا راز فاش کر دے؟ آج ہم قرآن پاک سے ایک ایسی ہی حیرت انگیز کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے علم کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ دنیا کی سب سے خاموش تباہی وہ ہے دیمک۔ دیکھنے میں تو ایک معمولی سا کیڑا ہے، لیکن یہی چھوٹا سا کیڑا ہر سال دنیا بھر میں اربوں ڈالر کا نقصان کر جاتا ہے، بالکل خاموشی سے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے چھپی ہوئی طاقت کی، اور سبق یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے حجم سے، اس کے سائز سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک دنیا بدل دینے والا راز کھولنے کے لیے اسی چھوٹے سے کیڑے کو کیوں چنا؟ مطلب ایک طرف ایک عظیم پیغمبر کی وفات، دوسری طرف غیب کا علم، اور ان سب کا تعلق ایک دیمک سے۔ یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ چلیں اس دلچسپ پہیلی کو سلجھاتے ہیں۔ تو اس کہانی کا مرکزی کردار ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ عظیم پیغمبر جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات، جانور، یہاں تک کہ ہوا پر بھی تھی۔ ان کی سلطنت کو تاریخ کی سب سے زبردست سلطنتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جنات جو اپنی سرکشی اور طاقت کے لیے جانے جاتے تھے، وہ سب کے سب حضرت سلیمان کے تابع تھے۔ انہیں بیت المقدس جیسی بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے لگا دیا گیا تھا، دن رات کام کرتے تھے، لیکن یہ سب وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، نہیں، بلکہ یہ سب حضرت سلیمان کے خوف کی وجہ سے تھا۔ صرف ان کا ڈر ہی تھا جس نے انہیں قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں کھڑے تھے، اپنی لاٹھی یعنی اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کا جسم مبارک بالکل ویسے ہی کھڑا رہا، ایسے جیسے وہ ابھی بھی زندہ ہو اور عبادت کر رہے ہوں۔ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، پورا 1 سال۔ جی ہاں، پورے 1 سال تک ان کا جسم اسی حالت میں کھڑا رہا۔ اور وہ جو جنات تھے، انہیں اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں ہوئی۔ وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ پیغمبر انہیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی خوف سے وہ سخت محنت کرتے رہے۔ اور پھر اس معاملے کو قرآن پاک کی یہ آیت واضح کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جب اللہ نے ان کی موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو اس کی خبر کس نے دی؟ کسی نے نہیں، سوائے دابت الارض کے، یعنی زمین کے کیڑے۔ یہی وہ دیمک تھی جس نے ان کے عصا کو، یعنی ان کی لاٹھی کو اندر ہی اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ اور جب وہ لاٹھی کمزور ہو کر ٹوٹی اور حضرت سلیمان کا جسم زمین پر آیا، تب جا کر جنات کو پتہ چلا کہ وہ تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم حصے پر۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک پیغمبر کی وفات کا واقعہ نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بہت گہرا پیغام ہے۔ اور وہ پیغام جڑا ہوا ہے الغیب سے۔ الغیب یعنی وہ پوشیدہ علم، وہ چیزیں جو ہماری نظر، ہمارے سننے، ہماری سمجھ سے بہت اوپر ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کا دعویٰ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ حضرت سلیمان کا یہ واقعہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ جنات، چاہے ان کے پاس کتنی ہی عجیب و غریب طاقتیں کیوں نہ ہوں، انہیں غیب کا ذرہ سا بھی علم نہیں۔ سوچئے، اگر انہیں پتا ہوتا تو کیا وہ پورا 1 سال اس ذلت بھری محنت میں لگے رہتے؟ بالکل نہیں۔ اس ایک واقعے نے ہمیشہ کے لیے یہ بات صاف کر دی کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ لیکن انتظار کیجئے، دیمک کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور بہت اہم واقعہ ہے تاریخ میں، جہاں اسی معمولی سے کیڑے نے اللہ کے حکم سے ایک اور بڑا کام کیا تھا۔ یہ واقعہ مکہ کا ہے، جب قریش نے مسلمانوں کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے ایک ظالمانہ معاہدہ لکھا اور اسے کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ 3 سال، پورے 3 سال تک بنو ہاشم اور مسلمان شدید تکلیف میں رہے۔ معصوم بچے بھوک سے روتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ایک دیمک نے اس پورے معاہدے کو کھا لیا ہے، اور جب قریش نے جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اللہ کے نام کے سوا اس کاغذ پر کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ یہ ایک واضح معجزہ تھا جس کے بعد وہ بائیکاٹ ٹوٹ گیا۔ اچھا، یہاں ایک الجھن ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ دابت الارض ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں اس کا مطلب بالکل الگ ہے، اور اس فرق کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے، فرق بالکل صاف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں دابت الارض یعنی زمین کا جانور وہ دیمک تھی، لیکن قیامت کے قریب جو دابت الارض ظاہر ہونے کی بات ہے وہ ایک بالکل الگ، ایک خاص مخلوق ہوگی۔ اس کا کام ہوگا مومن اور کافر کے بیچ نشانی لگانا۔
تو ان دونوں کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم اس چھوٹی سی مخلوق اس دیمک کی کہانی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے کتنے بڑے اور کتنے گہرے پیغامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں، وہ چاہے تو ایک معمولی کیڑے سے وہ کام لے لے جو بڑے بڑے نہ کر سکیں۔ دوسرا سبق، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اور تیسرا، اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی گئی، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ہماری اپنی زندگی میں ہمارے آس پاس ایسی کتنی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا پتہ انہی میں اللہ کی طرف سے کوئی بڑا پیغام، کوئی نشانی، کوئی سبق پوشیدہ ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟